أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل اور یہودیوں پر جو انعامات کیے تھے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا اور ان پہ کیے گئے انعامات ہی کا ذکر چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب لے کر کے آئے اپنی قوم کو تو کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جو لوگ نافرمان لوگ ہیں ان سے لڑائی کرو پھر تم کامیاب ہو جاؤ. ان لوگوں نے اس کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر یہودیوں کو 40 سال تک میدان تیہ میں ڈال کے رکھا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یوشع بن نون نبی علیہ السلام کو بھیجا اور پھر اس کے بعد وہ لوگ بیت المقدس کو ان لوگوں نے فتح کیا. اس کی بات چل رہی. تم نے اتنی بڑی غلطی کی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اور آپ کا رب جائے گا. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں بڑی بڑی مشتنڈے قسم کے لوگ ہیں, زبردست قسم کے لوگ ہیں. ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے, ہم اس میں جا نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں میدان تیہ میں 40 سال تک رکھا اور اس میں پریشان رہے کیونکہ انہوں نے نبی کے ساتھ اللہ کے ساتھ بے ادبی کی. اس کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام نبی کو اللہ رب العزت نے اس میں بھیجا اور پھر ان کی قیادت میں لوگ جیتے جنگ. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ بستی میں داخل ہو جاؤ, یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. اور کہا جب بیت المقدس میں داخل ہونا تو جو دروازہ ہے اس میں سجدہ کرتے ہوئے جانا اور یہ کہتے ہوئے جانا حطہ, یعنی اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو ان لوگوں نے 40 سال تنگ ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں سدھرے اور اس کے بعد انہوں نے کیا حرکتیں کی اسی کو اللہ نے بیان کیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور اے یہودیوں اور اے بنی اسرائیل تم یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, تو تم لوگ اس بستی میں سے جہاں سے بھی چاہو فراوانی کے ساتھ کھاؤ گے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہو اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. نغفر لکم خطایاکم, ہم ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جو نیکی کرتا ہے جو اچھے کام کرتا ہے ہم اس کو بڑھاتے ہیں, اللہ رب العزت کا قاعدہ ہے. اور اللہ رب العزت اپنے قاعدے میں کیا کہتے ہیں کوئی پریورتن اور کوئی تبدیلی نہیں کرتا. تو جانتے ہیں لوگوں نے کیا کیا.
ان لوگوں نے یہ کیا کہ فبدل الذین ظلموا، ان ظالموں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہا گیا تھا۔ ان سے دو باتیں کہی گئی تھی۔ ایک بات تو یہ کہی گئی تھی کہ دروازے میں داخل ہوتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جانا یا سجدہ کرتے ہوئے جانا، سر جھکائے ہوئے جانا، تو یہ لوگ سینہ تان کر کے داخل ہوتے، جسے آدمی تکبر اور غرور سے داخل ہوتا ہے۔ اور کہا گیا کہ تم حتہ کہنا، حتہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دے، بخش دے، معاف کر دے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا حبۃ فی شعرہ، یعنی گندم بالی میں، یعنی گیہوں بالی میں۔ یہ بے ادبی نبی کے ساتھ اور اس سے پہلے اللہ کے ساتھ۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو بدل دیا ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہا گیا۔ فانزلنا الذین ظلموا، تو ان ظالموں پہ اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا آسمان سے۔ کیوں؟ بما کانوا یفسقون، ان کے گناہ اور نافرمانی کے سبب۔ تو اس میں دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ جو ہماری نافرمانی کرتا ہے ہم اس پہ عذاب نازل کرتے ہیں، اور جو اچھے کام کرتا ہے ہم اس کو بڑھاتے ہیں، ہم اس کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا رول ہے، اس کا قاعدہ ہے، جس کے اندر کوئی تبدیلی اور چینجنگ پریورتن نہیں ہے۔ ان کے اوپر کون سا عذاب نازل ہوا تھا اللہ عالم بالصواب، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجز اور عذاب کا حصہ یہ طاعون ہے، پلیگ، طاعون، جو تم سے پہلے لوگوں پہ نازل ہوا۔ تم جہاں رہو اگر وہاں طاعون پھیل جائے تو تم دوسری جگہ بچ جاؤ، اور جہاں سنو کہ طاعون پھیلا ہوا ہے، پلیگ پھیلا ہوا ہے، وہاں تم مت آؤ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے بیماری کے معاملے میں۔ جب انسان زبان سے کوئی بات کہہ دے تو پھر اس کے لیے چیز آسان ہو جاتی ہے کرنے میں۔ جب کوئی آدمی کسی بات کو زبان سے کہہ دیتا ہے تو پھر کرنے میں اس کو کوئی ہچک محسوس نہیں ہوتی ہے نا۔ ان کو کہا گیا تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ قول کو مقدم کیا، یعنی اللہ نے کہا کہ جو ان سے کہا گیا تھا کہنے کے لیے کہ وہ کہتے حدتن، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن اس کا الٹا کہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قول اور فعل دونوں میں کیا کرتا ہے؟ مواخذہ کرتا ہے، مواخذہ کرتا ہے۔ انہوں نے زبان سے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اور اس کے بعد داخل بھی جب ہوئے تو سینہ تان کر کے داخل ہوئے، جبکہ ان کو کہا گیا تھا عاجزی اور انکساری سے داخل ہو، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جب داخل ہونا تو وہاں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے داخل ہو۔ اور سجدہ شکر، یہ چونکہ نعمت ملی تھی ان کو بیت المقدس میں داخل ہونے کی، تو اللہ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور آج بھی ہماری شریعت میں سجدہ شکر کیا ہے؟ مسنون ہے۔ جب انسان کو کوئی اچھی چیز حاصل ہو تو یہ سنت ہے کہ آدمی سجدے میں گر پڑے، اللہ کی تعریف کرے۔ اور وہ سجدہ چونکہ نماز کا حصہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی ہی میں اللہ کو پکارے، جس میں بھی آدمی چاہے کیا کر سکتا ہے؟ پکار سکتا ہے۔ اس میں جو فائدے ہیں وہ بیان کیے گئے کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو بڑھاتا ہے، نیکی کرنے والوں کو بڑھاتا ہے، اچھے لوگوں کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں اچھا ہی بناؤ۔ دوسری بات، جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی مغفرت چاہے، اکڑ کے نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں بڑھانا جانتا ہے وہیں عذاب بھی دینا جانتا ہے۔
اور انسان کو وقت رہتے ہی اللہ سے مغفرت کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ گناہوں کو بخشتا ہے۔ اور بڑی بڑی نشانیوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب 2-3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، دجال ہے اور سورج کا پچھم سے نکلنا، یہ چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان کام نہیں دے گا، یا ایسے ہی جنہوں نے نیکیاں نہیں کی ہوں گی اب نیکیاں کرنا چاہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ انسان کی موت آ جائے، اس سے پہلے کہ انسان کے سامنے یہ نشانیاں آ جائیں، انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے تو 100 مرتبہ ہم گن لیتے تھے، آپ کہتے تھے استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ بخشے بخشائے انسانوں اور رسولوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ تھی کہ آپ یہ کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ کو یہ بات کیا ہے پسند ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توبے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں اور گناہوں سے بچائے اور ہمارے گناہوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرے۔ اور اس میں یہ بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ کیا پتہ یہ جو بیماریاں ہم لوگوں کی بیچ میں، یہ بیماریاں جو ہمارے بیچ میں ہیں، کیا پتہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہی، کیونکہ ایسی ایسی بیماریاں ہم سن رہے ہیں جس کو ہمارے باپ داداؤں نے نہیں سنا، اور ایسی ایسی بیماریاں ہیں جس کا علاج آج تک انسان ڈھونڈ نہیں پایا، حالانکہ ہم یقین رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ جس میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انزل اللہ من داء الا وانزل له دواء، اللہ نے جو بھی بیماری اس زمین پہ اتاری ہے اس کی دوا موجود ہے۔ علم من علم، جہل من جہل، جو جان گیا جان گیا، جو نہیں جان پایا نہیں جان پایا۔ تو ان بیماریوں کو دور کرنا ہو، دنیا والوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے توبہ کریں۔ اور اکثر دیکھیں گے کچھ بیماریوں کو اکثر جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں اس کی ابتدا غلط چیزوں سے ہوئی، ہے، خاص طور سے وہ بیماریاں جو اس وقت لا علاج سمجھی جاتی ہیں یا جس کا علاج ڈھونڈا جاتا ہے، لیکن اسی علاج کو اس کا بیکٹیریا کھا لیتا ہے، یا اس کے اندر وہی علاج اس کو طاقت دے دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو کنورٹ کر لیتا ہے، تبدیل کر لیتا ہے اور مضبوطی کی، اور اس کو دوائیں مار نہیں پاتی۔ حالانکہ اللہ کے پاس اس کا علاج موجود ہے، وہ زمین میں موجود ہے، جو جان پائے جان پائے، جو نہیں جان پائے نہیں جان پائے۔ تو الحمدللہ 6 رکوع ہم لوگوں نے ختم کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو بھلائیاں ہیں وہ ہمیں عطا کرے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے پورے کلام کو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ جو روایت ایسے پڑھیں سال بھر میں، جب اللہ توفیق دے اس کو ختم کریں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ راہ نجات